نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب عبيدك وأمه في قلب كل مؤمن۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے دعا کرواتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، میری والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، جب بھی میں ان کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرتا ہوں مارتی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے، تھپڑوں کی برسات کر دیتی ہے، اور حتیٰ کہ مجھ سے محبت بھی اتنی کرتی ہے، کہتی ہے کہ اگر تو اس کے دین پر رہا اور میرے ساتھ نہیں چلا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ آپ ان کے لیے رحمت کی ہاتھ اٹھا دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوش رحم میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہاتھ تو اوپر ہی رکھیے، اس وقت تک آپ نے دعا کے لیے الفاظ نہیں کہنے جب تک میں بھاگ نہ جاؤں، جب تک میں بھاگ نہ جاؤں۔ آپ نے کہ کیوں بھاگو؟ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ہدایت پہلے پہنچتی ہے۔ ایک محبت کی غرض سے کہہ رہے تھے کہ انہیں ایمان اور یقین تھا، اعتقاد تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی تو ضرور ہدایت ملے گی۔ آپ نے ادھر سے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر سے آپ بار بار دعا کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، محبت کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ آنسو کے قطرے بہہ پڑے کہ آج میری والدہ مسلمان کی حالت میں مجھے ملاقات کریں گی، مجھ سے ملیں گی۔ گھر میں پہنچے، اندر سے آواز آ رہی تھی گویا کہ کوئی غسل کر رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کہ امی دروازہ کھول، تیرا بیٹا ابو ہریرہ تھپڑ کھانے کے لیے پھر آ گیا ہے، امی اپنا سینہ ٹھنڈا کر لے، مجھے مار لے۔ تو ماں کی آواز آئی، بیٹے مجھے غسل کرنے دے، میں اب تھپڑ نہیں تجھے سینے سے لگا کے تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ میرے نبی کی دعا آسمان سے پہنچتے ہی ڈائریکٹ ان کے گھر میں پہنچتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے ان کو ہدایت ملتی ہے، وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کرے میری بھی اور میری والدہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہو، ہر مسلمان ہم سے محبت کرے۔ آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم حبب عبیدک و امہ فی قلب کل مومن، اے اللہ اس میرے ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ڈال دے، ہر مسلمان کے دل میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا تھا، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو شخص ابو ہریرہ سے محبت کرتا تھا لوگ اسے کہتے تھے کہ تو مومن ہے، اور جو محبت نہیں کرتا تھا وہ کہتے کہ تو منافق ہے۔ لوگوں کے ہاں ایمان کا ایک پیمانہ ابو ہریرہ کی محبت بن گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس صحابی رسول سے روایات اللہ کے نبی کی مرویات ہیں، منقول ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ 5374 احادیث کے راوی ہیں، 5374 احادیث کے راوی ہیں۔ اتنی زیادہ سنت سے محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو لوگ آئے بیمار کرسی کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کے آنسو نکل آئے، رونے لگے۔ فرمایا کہ بھائی تیرے پاس تو ذخیرہ حدیث ہے، قرآن کا تو حافظ ہے، ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کیا قیامت کا منظر سامنے آ رہا ہے؟ کیا قبر کی ہولناکیاں سامنے آ رہی ہیں؟ کیا موت کی وہ سسکیاں، وہ ہچکیاں تجھے یاد آ رہی ہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ اللہ کی نبی کی صحبت میں رہا، لیکن ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ میں نے پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کیا ہے، لیکن ایک سنت ایسی ہے جس کے اوپر ابو ہریرہ عمل نہیں کر سکا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا، تو ابو ہریرہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حالانکہ سنیے کون سی وہ سنت ہے، لیکن مکلف نہیں ہے،
یعنی کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا سنت کے بارے میں، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، اس کی قوت نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی اللہ نے اتنا صحیح حیثیت بنایا تھا۔ وہ کون سی سنت ہے؟ فرماتے ہیں، اب یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے اور جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر بھی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر اور عشاء کی نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ اپنی نواسی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے ہر ایک سنت پر عمل کر لیا، لیکن مجھے اللہ نے بیٹی تو دی ہے، نواسی نہیں دی، جس کی وجہ سے اس سنت پر بھی عمل نہیں ہو سکا، اس سنت پر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، اس چیز کے مکلف نہیں ہے، اللہ نے نواسی نہیں دی تو اللہ نہیں سوال کریں گے، لیکن دل کے اندر سنت کی محبت کتنی زیادہ ہے، سنت کے محبوب کتنے زیادہ ہیں۔ صحابہ اکرام، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، 7 یا 9 دن تک انہیں کچھ نہیں ملتا تھا۔ ریاض الجنہ جو مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی حدیث سکھایا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، اصحاب صفہ کو، یہ ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، اس کے نیچے پڑے رہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے، بھوک کی وجہ سے نہ پانی ملتا تھا نہ کھانا ملتا تھا، حتیٰ کہ کافر آ کر، یہودی آ کر ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیتے اور رگڑتے تھے اس طرح زمین کے اوپر، اور کہتے تھے یہ ہے اسلام لانے والوں کا حال۔ ہمیں کہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمیں کہتے ہو کہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، عزتوں کے مالک بن جاؤ گے، کس طرح ذلیل ہونا ہم نے، اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کبھی اللہ کے نبی کے سامنے شکوہ نہیں کیا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی دامن محبت کے اندر ہوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے گھر کی خدمت اور چوکیداری کر رہا ہوں، لیکن آپ میری بھوک اور پیاس کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ لیکن کبھی بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ یہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھتے تھے اور غلام 1 پتھر باندھا کرتے تھے، ان نبی کی یہ کیفیت تھی جن کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، تو صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے شکوے نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی جس کے دل کے اندر ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اوپر سے جتنا کہے محبت کے، اور سب سے زیادہ دیکھیں آپ، سب سے زیادہ جو گروہ اور جو مسلک ان کی احادیث کو لیتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر ایک ہی ہے۔ کسی نے پتہ نہیں کیا کیا قانون بنایا کتابوں کے اندر، اصول شاشی کے صفحہ نمبر 27 پر اور 37 کے اوپر، عربی کے اندر یہ کتاب ہے اور فارسی کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ابو ہریرہ تو ہے ہی بلیوں کا باپ، اس سے کیا حدیثیں لینی ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بلیوں کا باپ، بلیوں کا باپ، بلیوں کا باپ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ کنیت دی ہے، اللہ کے نبی نے یہ نام دیا ہے۔ ان کی آستین لمبی تھی تو وہ بلی کو جو ہے نا، بلی کے بچے کو سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، اس کو لے کے آپ نے آستین میں ڈال دیا اور اس طرح مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے آستین میں کچھ ہے، تو آپ نے جب دیکھا تو آپ کو بلی نظر آئی، بلی کا بچہ نظر آیا، تو آپ نے اس وقت فرمایا ما لک یا ابا ہریرہ، تجھے کیا ہو گیا ہے ابو ہریرہ۔ اللہ کے نبی نے محبت کے ساتھ یہ نام دیا تھا، اور آج دنیا کے اندر لوگوں نے یہ نام جو ہے نا بگاڑ کر اور کہہ دیا کہ جو ہے ہی بلیوں کا باپ، ہم نے حدیثیں اس سے کیا لینی ہے، وہ کیا حدیثیں سنائے گا جو ہے ہی بلیوں کا باپ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے دل کے اندر ابو ہریرہ کی بھی محبت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک، اور تمام صحابہ اکرام، بدری ہوں، احد کے ہوں، حنین کے ہوں، تبوک کے ہوں، خندق کے ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں، سب سے ہم محبت کرتے ہیں، کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ صحابہ میں جس کو مقام اللہ نے دے دیا وہ ابو بکر ہے، جو سب کے سب جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے ایک حدیث بھی ہم تک انہوں نے نہیں پہنچائی، لیکن ہے تو صحابہ کرام، ہے تو صحابی رسول، ہے تو اللہ کے نبی کے شاگرد۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر اپنے ایمان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔